بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار البشمري حفظه الله تعالى إلى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في مقدمته: فأما من تراه يعمد لمثل الظهر في جلالته وكثرة أصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل حديث هشام بن عروة حديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم نے یہ بعض عبارات دیکھی تھی اس کے بعد کہ ہم نے منکر جن روات پہ اکثر ہوا، یعنی جن کی روایت میں اکثر مناکیر آئی، ان بعض روات کو ہم نے دیکھا، اور اس میں عمر بن صحبان یا اس سے پہلے حسین بن عبداللہ یا عباد بن کثیر یا الجراح بن المنہال، ان سب کا ذکر دیکھا تھا، اور ان پہ بات کی تھی کہ ائمۃ الجرح و تعدیل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد اصل میں مسلم نے رحمہ اللہ تعالی زیادت الثقہ کی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ منکر کی اصطلاح پہ ہم نے بات یہاں نہیں کی ہے، کیونکہ ہم نے جو عبارت دیکھی وہ ہے من الغالب علی حدیثہ المنکر او الغلط. تو یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے اور اس پہ بہت لمبی مباحث ہے، اور اس کی وجہ سے تصحیح تضعیف پہ خاصا اثر پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں عند المتاخرین کہ بعض مناکیر بھی ان کے ہاتھ پھر صحیح ہو جاتی ہے. اس کی بعض امثلہ میں پیش کروں گا آج انشاءاللہ، لیکن ہم نے اس سے پہلے بیچ والی عبارت کو چھوڑ کے اس پہ زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ہم نے زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات شروع کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم نے رحمہ اللہ تعالیٰ زہری اور ہشام بن عروہ ان دو ائمہ کا ذکر کیا، اور امام زہری کا مقام تو بہت عظیم اور بڑا ہے. اس میں یہ کہا تھا وَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ المتقنین لحدیثہ و حدیث غیرہ. اب دیکھیے زہری رحمہ اللہ تعالیٰ جب تحدیث کرتے تو ان کے بعض اصحاب تھے، اس عبارت کو بھی اچھے سے پھر کھولیں گے، لیکن ہم نے پچھلی بار طبقات کی بات کی تھی، اور طبقات سے خاصا اثر ہے، کیونکہ یہ جو عبارات ہے جو امام مسلم نے پیش کی ہے یہ منہجی عبارات ہے، اصطلاحی نہیں. اس سے ایک حدیث کے ساتھ جو منشغل انسان ہے، جو طالب علم حدیث کا ہے، اس کے لیے بماء الذہب لکھنے لائق عبارات ہیں، کیونکہ اس میں منہج ائمۃ الحفاظ کا بیان کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ احادیث جن ائمہ کی مبسوط اور مشترک ہے، اور جن کے اصحاب نے کثرت سے یہ احادیث اتفاق کے ساتھ اکثر میں روایت کی ہے، ان سے اگر کوئی مشارکت نہ کرے اور وہ اہل حفظ اور اہل اتقان میں نہ ہو اور وہ ملازمہ والا نہ ہو، اس کی احادیث کا حال کیا ہوتا ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے بعض دروس اس میں ہمیں بات کرنی ہے، لیکن ہم چونکہ اصحاب جو امام زہری کے ہے اس پہ بات کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا کہ حافظ نے ابن رجب نے رحمۃ اللہ علیہ 5 طبقات بیان کیے، اور بعض نے یہ بھی کیا کہ خاص طور پہ حافظ ابن رجب کے کلام کے ساتھ ہوا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ حافظ ابن رجب کی مراد جو ہے بعض کو واضح نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض محقق یا معلق بھی ہو پھر وہ حافظ پہ تعقب الٹا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارات کو دیکھ کے ان پہ بحث کر کے اور ان پہ تفتیش اور صبر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. اگر کوئی باحث ہے، اور معاصرین میں سے ایسے ہیں باحث اور محدثین
جن نے حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبارات کی شرح صبر کے ساتھ بیان کی ہے. تو حافظ نے امام زہری کے 5 طبقات اصحاب کے کیے. اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ پچھلی بار ابن عیینہ کو یاد رکھے پہلے میں اور مالک کو. تو حافظ نے کہا کہ جو 5 طبقات ہیں ان میں سے پہلا طبقہ جو ہے جن نے حفظ اور اتقان دونوں جمع کیے ایک، اور دوسری بات جو جمع کی طول صحبہ للزہری. مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت متاثر تھے بفقہ الزہری، حتیٰ کہ مسل الخفین کے مسئلے میں جو نیچے سے مس کرنے کا مسئلہ ہے مالک وہی کہتے ہیں کہ میں نے زہری دیکھے ہیں. تو کافی زیادہ متاثر تھے. اور مالک کا مذہب ہمیں معلوم ہے، جس کی طرف دہلوی نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ اشارہ کیا ہے کہ مالک کا مذہب عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مذہب سے کافی زیادہ متاثر ہے. تو اس کا طریقہ ایک زہری بھی ہے کیونکہ وہ من ائمۃ اہل المدینہ تھے. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زہری سے روایت کرنے والے ہیں. ایک تو طول صحبہ، حفظ اور اتقان، اور علم بھی حدیث ہی. ان کو ان کے احادیث کا علم بھی ہے، ان کو معلوم ہے کہ زہری نے کون سی، کس طرح، کن کن اپنے مشائخ سے کس طرح کی احادیث روایت کی ہے. اب ہم یہاں زہری رحمہ اللہ کا ترجمہ وغیرہ بیان نہیں کر رہے، ہمیں اصل میں طبقات دیکھنے ہیں. تو ان نے کہا ایک تو علم بھی ہے ان کی حدیث کا، ضبط بھی ہے، طول صحبہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، اتقان بھی ہے. تو یہ پہلا طبقہ ہے. اس طبقے میں امام مالک ہے، اس میں سفیان ابن عیینہ ہے، اس میں عبید اللہ بن عمر ہے، معمر ابن راشد ہے، یونس ہے، عقیل یا عقیل عفواً، شعیب ہے اور باقی. اور یہ جو طبقہ ہے آپ اس میں بعض اسماء یاد رکھیں، جیسے مالک ہے، ابن عیینہ ہے، یونس ہے، معمر ہے، شعیب ہے. ان کی احادیث جو ہے متفق اس پہ ہے امام بخاری اور امام مسلم ان کی تخریج میں. یعنی مالک عن الزہری، ابن عیینہ عن الزہری، معمر عن الزہری، شعیب عن الزہری. بخاری بھی لاتے ہیں، مسلم بھی لاتے ہیں. تو آپ کو صحیحین کے داخل سے طبقات بھی سمجھ آتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. راوی کا مرتبہ بھی سمجھ آتا ہے، راوی کے اصحاب بھی سمجھ آتے ہیں. اسی لیے اس عبارت پہ وہ علی شرط شیخین، روات ہو سکتا ہے شیخین کے ہو، روات ہو سکتا ہے شیخین کے ہو، لیکن وہاں ایک دوسرے سے روایت اگر نہیں ہو پھر علی شرط ہی نہیں ہے. بعض احیان یہ ہوتا ہے حفظ اور اتقان میں 2 روات اوپر کے درجے کے، بخاری نے لایا ہے ان کو، لیکن آپس میں روایت ان سے نہیں لائی ہے. ان کی روایت الگ مشائخ سے، ان کی روایت الگ مشائخ سے لائی ہے. یہ بہت مہم ہے. تو اب دیکھیے بخاری نے عبداللہ بن یوسف کے رستے لایا، قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور. رستہ کیا ہے؟ مالک عن الزہری. اب آپ کو پتہ ہے بخاری اور رحمہ اللہ تعالی مالک کے درمیان ایک شخص ہے، وہ یہاں پہ عبداللہ بن یوسف ہے. تو آپ کے پاس عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابی عن جبیر بن مطعم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں ان کو سنا پڑھتے ہوئے بالطور. بخاری نے باب لایا، مسلم نے بھی لایا. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ابن شہاب سے، ان کے اقوا اصحاب میں سے، احفظ اصحاب میں سے، اثبت اصحاب میں سے مالک ہیں، اور ان کی احادیث بخاری اور مسلم دونوں نے اس رستے لائی ہے. تو یہ پہلا طبقہ ہو گیا. اسی طرح ابو الولید کے رستے بخاری نے لایا، قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری، ابن عیینہ عن الزہری جو ہے رستہ مسلم نے بھی لایا. عن عباد بن تمیم عن عمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. یہ وہ والی حدیث. تو یہ ابن عیینہ عن الزہری. تو اب آپ کو پتہ ہے ابن عیینہ اور مالک آپ کہیں گے ایک ہی طبقے کے، صح؟ کیونکہ دونوں کے شیخ کون ہیں؟ زہری. سفیان اس سے ایک طبقہ اوپر ہو گئے. واضح؟ الثوری کی بات کر رہا ہوں،
یہ تو عیینہ کی بات ہے. اب آپ سوچیں سفیان الثوری کتنے بڑے امام ہیں, اب سمجھ آئے گا باقی ائمہ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا جو پہلا طبقہ حافظ نے کہا تھا جو طول صحبہ ہے, آپ کو سمجھا طول صحبہ ہے, تو بخاری نے طول صحبہ والے اصحاب سے روایت لائی ہے, شعیب سے لائی ہے, مالک سے لائی ہے, ابن عیینہ سے لائی ہے, مسلم نے بھی لائی ہے. واضح, یہ بات واضح ہوگی. اب یہ ہمیں کرنے کا اس میں کیا فائدہ ہے, ہم اسے کیا سمجھیں گے, وہ آپ کو آگے سمجھ آئے گا جب ہم ان کے اصحاب دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کس طرح اصحاب حدیث نے پھر ان کی احادیث لائی ہے. ہمیں پھر سمجھ آئے گا کہ کوئی حدیث جو ہے جس کی ظاہر اسناد پہ حکم صحیح لگنا چاہیے اس پہ کیوں نہیں صحیح حکم لگ رہا, وہ آپ کو سیدھے سمجھ آ جائے گا. کہا طبقہ الثانیہ, دوسرا طبقہ اہل حفظ اور اتقان ہے, لیکن ان کی زہری کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی صحبہ لمبی نہیں ہے, چھوٹی صحبہ ہے, کم وقت, اور احادیث پہ اتنی گہرائی سے نظر نہیں, اور وہاں سے اتقان جو احادیث کا زہری کا ہے اس میں بھی وہ طبقے میں تھوڑے نیچے ہے. تو یہ اس طرح کا طبقہ نہیں جس طرح مالک, ابن عیینہ, شعیب, یونس, معمر بن راشد والا طبقہ, وہ نہیں, یہ دوسرا ہے. جیسے اوزاعی ہے, لائس بن سعد ہے, عبد الرحمن بن خالد ہے, یہ وہ دوسرا طبقہ ہے. اور ان سے اکثر جو ہے احادیث مسلم نے زہری لائی ہے. اکثر اس طبقے سے کون لا رہا ہے؟ مسلم. اب آپ کو خود سمجھ آئے گا کیوں ہے کہ نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اکا دکا ان نے بھی لے آئی ہو, لیکن اصل اکثر کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ مسلم نے لائی. وہ تو متفق علی تخریج حدیثہم. واضح. اس کے بعد اب اس کی امثلہ میں نہیں دوں گا کیونکہ وہ پھر لمبا زیادہ ہو جائے گا. اب میں نے پہلے امثلہ سے اشارہ کر دیا. پھر تیسرا طبقہ زہری کے ساتھ رہے, صحبت بھی لمبی رہی, روایت بھی کی, لیکن ان کی اپنی بات یہ ہے کہ ان کا جو حفظ ہے وہ اتنا پہلے طبقے اور دوسرے طبقے والا جیسا نہیں اپنے آپ میں. جیسے سفیان بن حسین یا محمد ابن اسحاق ہے, ان کا حفظ مالک اور ابن عیینہ اور اوزاعی والا نہیں ہے. صحبت ہے, زہری کے ساتھ رہے بھی ہے, لیکن حفظ کی جو ہے کمی ہے, حفظ کی کمی ہے. تو یہ تیسرا طبقہ ہے. اس طبقے کی احادیث ابو داؤد, ترمذی اور نسائی لاتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہا. اس طبقے کی احادیث ابو داؤد, ترمذی اور نسائی لاتے ہیں, اور مسلم رحمہ اللہ تعالی مطابت میں لاتے ہیں. یہ کتب الستہ جو ہے علم حدیث کا عملی نمونہ ہے, من جہت الفقہ بھی اور من جہتی الحدیث بھی. یعنی ایک تو فقہ الحدیث ہو گیا, دوسرا سند کا علم, علم حدیث, علم علل, سارا ہے وہ. اور اس میں حافظ نے رحمہ اللہ تعالی ایک عظیم بات کی ہے, وہ آپ آگے دیں گے. تو تیسرا طبقہ بھی سمجھ آ گیا. اس میں دو نام آپ یاد رکھیں, سفیان بن حسین اور محمد ابن اسحاق. اس سے پہلے آپ نے اوزاعی اور سعد, لائس بن سعد یاد رکھے. اس سے پہلے آپ نے مالک, ابن عیینہ, معمر, یہ سارے یاد رکھے. واضح واضح. تین طبقے ہو گئے. چوتھا, اب آپ دیکھیں گے محمد ابن اسحاق کی روایت, مسلم تو مطابق مثلا لائیں گے, وہاں سے ابو داؤد, ترمذی وغیرہ لے آئیں گے آرام سے اس کو, اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے. اب یہاں پہ مثلا اگر اختلاف ہو جائے, آپ کو کہیں مالک اور ابن عیینہ نے یہ روایت کیا اور فلاں نے یہ روایت کیا, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مالک اور ابن عیینہ اثبت ہے پھر زہری, آپ کو معلوم ہے. چوتھا, انہیں روایت کی ہے زہری سے رحمہ اللہ تعالی, لیکن ملازمہ زیادہ نہیں رہی, صحبہ بھی نہیں رہی. اس کے ساتھ کہ ان میں من جہت الجرح و تعدیل ان روات میں بعض میں کلام بھی ہوا, جیسے المثنى بن الصباح یا ابراہیم بن یزید یا اسحاق بن ابی فروہ. تو ان کی روایت اکثر نے نہیں لائی, سوائے کہ بعض احیان ترمذی نے بعض کی روایت لائی ہے رحمہ اللہ تعالی. واضح. اس طبقے کی اگر آپ معرفت بھی زیادہ نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ احادیث قلیل ہی ہے. یہ چار ہو گئے. چوتھا, اب آپ کو سیدھے ہی پتہ ہے, متروکون اور مجہول روات. جیسے آپ نے محمد بن سعید المسلوب کا ذکر دیکھا ہی ہے, ویسے ہی روات. اب آپ نے دیکھا ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے چوتھے طبقے کے بھی بعض روات کی لائی ہے, اسی لیے وہ درجے میں من جہت روات نیچے ہو گئی. خود آپ کو سمجھ آئے گا. اب حافظ رحمہ اللہ تعالی کی جو باتیں ہیں یا جو عبارات ہیں, ان کو ان کی شرح صبر کے ساتھ کرنا ضروری ہے, ورنہ ویسے سمجھ نہیں آئے گا.
اور میں آپ کو ابھی اس کی امثلہ بھی دکھاؤں گا. اب جو یہ پانچواں طبقہ ہے متروکون، اس میں ہے مجہولین، ہے اس میں مجہولون یا مجہولین جو آپ بتائیں یہاں پہ، کیونکہ عربی میں ہم دو طرح سے بولتے ہیں، اردو میں تو ایک ہی طرح بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں مفسرین نے فرمایا ہے، عربی میں تو قال المفسرون، رأیتو المفسرین کہتے ہیں. تو اسی لیے اس میں یہاں اختلاط ہو جاتا ہے. یہاں تو درس کامل ایک ہی زبان میں ہو، لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جو باقی پہ غالب آ جاتی ہے. اگر آپ کو عربی کے 10 جملے پڑھانے ہیں اور آپ کو اردو میں 100 جملے کہنے ہیں، اسی 10 جملے کے الفاظ غالب آ جائیں گے، اس شرط پہ کہ عربی آتی ہو، ورنہ تو اس پہ کشمیری بھی غالب ہو جائے گی بازیان. تو پانچواں طبقہ محمد بن سعید المسلوب یاد آپ نے رکھا. اب دیکھیے، ترمذی نے ان کی روایت نہیں لائی، ابو داؤد نے نہیں لائی، نسائی نے بھی نہیں لائی. واضح. تیسرے طبقے کی ابو داؤد نے لائی تھی، چوتھے کی تو ان نے بھی نہیں لائی، پانچویں کی ان میں سے کسی نے لائی سوائے ابن ماجہ نے بعض کی روایت لائی اس پانچویں طبقے کی. اب دیکھیے حافظ نے فرمایا یہ فائدہ ہے، وَمِنْ هُنَا نَزَلَتْ دَرْجَةُ كِتَابِهِ عَنْ بَقِيَّةِ الْكُتُبِ، اور یہاں درجہ ابن ماجہ کی کتاب کا باقی کتب سے نیچے اتر گیا. وَلَمْ يَعُدْهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ سِوَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور ابن ماجہ کو نہیں معتبر کتب میں جانا الا متأخرین کے بعض طائفہ نے. اب یہ وہ نہیں ہے کہ غیر معتبر کتاب ہے، یہ نہیں، یہ اس درجے کی کتاب نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ مسئلہ کیا ہوا؟ واضح. طبقات دیکھ لیا آپ نے، اصحاب دیکھ لیا آپ نے، تخریج صحیحین دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد باقی ائمۃ کتب الستہ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ کے بارے میں فائدہ دیکھا. اب دیکھیے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے مثلا لیتے ہیں ہم. اس حدیث مبارک کو ترمذی رحمہ اللہ نے لایا. دیکھیے یہ بدھ بن سنان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ حدیث ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یصلی فاستفتحت الباب فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففتح الباب ومضى فی صلاته. ترمذی نے کہا حدیث حسن غریب. بدھ بن سنان سکا، زہری امام، عروہ سکا فقی عابد جو آپ کے، عائشہ رضی اللہ عنہ. اسناد صحیح ہے، متاخر نہ کے لکھ دے اسناد صحیح. ترمذی کہہ رہے حدیث حسن غریب. آپ کہیں گے بھائی دیکھو، اب برد کو تو الگ کل حال بعض نے صدوق کہا جیسے حافظ نے، لیکن ابن معین وغیرہ نے توثیق بھی کی. تو یہ بھی سکا، زہری بھی سکا ہے، عروہ بھی سکا ہے. تو کیا بات ہوگی کہ یہ ترمذی کیا لکھ رہے ہیں حسن غریب؟ ان کو تو حسن صحیح لکھنا چاہیے تھا، اور وہی لکھا ہے بعد متاخرین نے کہا یہ اسناد تو صحیح ہے، اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ اگر طبقات کی معرفت رکھتے ہیں، آپ کہیں گے دیکھیے زہری سے ابن سنان جو ہے یہ تو ہم نے طبقات میں کہیں نہیں دیکھے اولاً. اب اس کے لیے علم علل کی ضرورت ہے. تو ابو حاتم سے ابن ابی حاتم نے پوچھا سألت ابی عن حدیث رواہ ابن سنان عن الزہری، برد بن سنان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ. یہی حدیث مبارک رضی اللہ عنہ علل کے اندر ہے. قلت لابی ما حال هذا الحدیث، میں نے آپ کو کہا اس کی حدیث کی تصحیح المتاخرین، کیونکہ آپ بھی دیکھیے آپ کیا لگائیں گے حکم. صح؟ قال ابی، سنیے گا اب، لم یروی هذا الحدیث احد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر برد وهو حدیث منکر لیس یحتمل الزہری مثل هذا الحدیث. کہہ رہے برد بن سنان کے سوائے کسی نے روایت نہیں کیا، اور زہری ایسے حدیث کو حمل نہیں کر رہے. یہ حدیث منکر ہے، وہو حدیث منکر. کیوں؟ کیونکہ برد اکیلے ہیں، وہ باقی کہاں چلے گئے؟ مالک کہاں چلے گئے؟ سفیان ابن عیینہ کہاں چلے گئے؟ اوزائی کہاں چلے گئے؟ معمر کہاں چلے گئے؟ یونس کہاں چلے گئے؟ یہ ابن سنان کہاں سے آگے اور روایت کر رہے ہیں، اور ابو حاتم نے اس کو کیا کہا؟ منکر. کسی کی تصحیح اس حجت کے بعد
ابو حاتم رحمہ اللہ کی تصحیح کے برابر نہیں یا تضعیف کے برابر نہیں. یہ من الائمہ ہے, من ائمۃ الجرح والتعدیل, من ائمۃ الجرح والتعدیل ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ منکر ہے حدیث. اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا حدیث حسن غریب, جبکہ اسناد کے رجال کیا تھے؟ سارے ثقات تھے. اور یہ تو امام جہاں میرے ذہن میں امام احمد کے رستے آئی ہے حدیث, رجال جو ہے باقی ابن سنان کے سوا جو رجال باقی جو کتب نے لائے حدیث وہ صحیحین کے رجال ہے. مسدد نے بھی غالباً روایت کی ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس میں, لیکن یہی مسدد نے روایت کی ہے. اور صرف ابن سنان جو ہے وہ بھی صدوق ہے, اور اکثر نے ان کی توثیق کی ہے, ان میں ابن معین ہے. تو کیا کریں گے اخیر میں؟ اسناد وہ صحیح ہے کہ نہیں, لیکن اس کی علت کس نے بیان کی؟ ابو حاتم نے رحمہ اللہ تعالیٰ. اور ان کے برابر اس فن میں بعد میں آنے والا شخص نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ ہو گئی. اس طرح حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کی شرح ہو جائے گی. اب دوسرا دیکھیے, ابو داؤد نے رحمہ اللہ تعالیٰ باب کھینچا, باب ما جاء فی الجلوس علی مائدہ علیہا بعض ما یکرہ. یہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا کثیر بن ہشام عن جعفر بن برقان عن الزہری عن سالم عن ابی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث مبارک لائی ہے عن جلوس علی مائدہ. علی کل حال یہاں ہمارا مقصد فقہ حدیث نہیں ہوتا, یہاں ہمارا مقصد اسناد, اور اگر حدیث میں شذوذ وغیرہ ہو اس پہ بات کرنی ہے. تو جعفر جو ہے, یہ جعفر بن برقان, ابو داؤد نے رحمہ اللہ تعالیٰ کہا ھذا الحدیث لم یسمعہ جعفر من الزہری وہو منکر. جعفر نے زہری سے سنا ہی نہیں, یہ منکر ہے. اور جعفر جو ہے ابن معین نے ان کے بارے میں کہا ثقہ, کیا کہا؟ لیکن کہا لیس فی الزہری بذاک, لیکن زہری سے ان کی احادیث جو ہے قوی نہیں. میں نے کہا آپ کو لیس بذاک وغیرہ اس پہ بات ہو چکی ہے. اور ابن حجر نے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی کہا صدوق یہی مفی حدیث زہری. صدوق ہے ویسے, لیکن زہری کی حدیث میں کیا کرتے ہیں؟ وہم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے لفظ کیا استعمال کیا ابو داؤد نے, میری بات وہی یہاں منکر, کہ جعفر نے حدیث زہری سے نہیں سنی. پچھلی حدیث کے بارے میں بھی کیا کہا تھا ابو حاتم نے؟ ہوا حدیث منکر. دیکھیے اس طرح تتبع کر کے آپ کو چیز سمجھ آئے گی. ویسے جامد ہوتی ہے چیز بہت, اس کو سمجھنا مشکل ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ابو زرع سے پوچھا گیا, یہ بھی علل کے اندر ہے, حدیث رواہ مالک وابن عیینہ وغیرہما عن الزہری عن عروہ عن عائشہ. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو بھی پتہ ہے اب مالک, ابن عیینہ وغیرہما عن الزہری, یہ تو اعلیٰ شرط شیخین ہو گئی اتنی. کان یغسل من اناء وهو الفرق, یہ علی کل حال حدیث کا متن ہے. پھر پوچھ رہے ہیں ان کو ورواہ ابراہیم بن سعد عن الزہری عن القاسم بن محمد عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا رستہ مالک, ابن عیینہ اور باقی, زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا. اور دوسرا ابراہیم بن سعد روایت کرتے ہیں خلافاً لمالک و ابن عیینہ اور باقیوں کے مخالف, وہ روایت کرتے ہیں عن القاسم بن محمد عن عائشہ. اگر میں آپ سے بھی پوچھوں اصح کون سا طریقہ ہوگا, آپ کیا کہیں گے؟ مالک ابن عیینہ اور باقی کا, ابراہیم بن سعد کا رستہ نہیں ہوگا. ابو زرع نے فرمایا الحدیث عندی حدیث عروہ. وہ کس کا رستہ ہے؟ مالک, ابن عیینہ وغیرہم عن الزہری عن عروہ. ابراہیم بن سعد نے عن زہری عن القاسم بن محمد لایا تھا. تو یہاں پہ آپ کو ابو زرع دکھا رہے ہیں کہ ہم اصحاب مالک کی روایت کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہا. اور ابن عدی نے کہا پھر یہ حدیث جو ہے یرویہ ابراہیم بن سعد عن الزہری عن القاسم عن عائشہ واصحاب الزہری خالفوہ فرووہ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ. تو ابراہیم بن سعد کے مخالف کون ہو گئے؟ اصحاب الزہری. واضح؟ تو اصحاب الزہری نے روایت کی عن عروہ عن عائشہ. واضح؟ تو یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ.